بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے غیب بتانے والے نبی، تم اپنے اوپر کیوں حرام کیے لیتے ہو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی؟ اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہو اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا اتار مقرر فرما دیا اور اللہ تمہارا مولا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات فرمائی، پھر جب وہ اس کا ذکر کر بیٹھی اور اللہ نے اسے نبی پر ظاہر کر دیا تو نبی نے اسے کچھ جتایا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی۔ پھر جب نبی نے اسے اس کی خبر دی، بولی حضور کو کس نے بتایا؟ فرمایا مجھے علم والے خبردار نے بتایا۔ ان تتوبا الى اللہ فقد صغت قلوبكما وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ نبی کی دونوں بیویوں، اگر اللہ کی طرف تم رجوع کرو تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں، اور اگر ان پر زور باندھو تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا۔ ان کا رب قریب ہے اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں کہ انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے، اطاعت والیاں، ایمان والیاں، ادب والیاں، توبہ والیاں، بندگی والیاں، روزہ داریں، بیاہیاں اور کنواریاں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة
غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سخت کرے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ اے کافرو، آج بہانے نہ بناؤ، تمہیں وہی بدلہ ملے گا جو تم کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدیر۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دے اور تمہیں باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہیں، جس دن اللہ رسوا نہ کرے گا۔ نبی اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے دہنے۔ عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تجھے ہر چیز پر قدرت ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے غیب بتانے والے نبی، کافروں پر اور منافقوں پر جہاد کرو اور ان پر سختی فرماؤ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کیا ہی برا انجام۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اللہ کافروں کی مثال دیتا ہے۔ نوح کی عورت اور لوط کی عورت وہ ہمارے بندوں میں دو سزاوار لائق قریب بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر انہوں نے ان سے دغا کی تو وہ اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے اور فرما دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں جہنم میں جاؤ جانے والوں کے ساتھ۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون
إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اور اللہ مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے۔ فرعون کی بی بی جب اس نے عرض کی اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ سامعین محترم، آپ نے سورہ تحریم کی تلاوت اور ترجمہ سماعت کیا۔ سورہ تحریم قرآن کریم کے پارہ نمبر 28 میں موجود ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا 66واں نمبر ہے۔ سورہ تحریم کے اندر 2 رکوع اور 12 آیات ہیں۔ سورہ تحریم 247 کلمات اور 1060 حروف پر مشتمل ہے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے سورہ تحریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مبارک مدنی دور میں نازل ہوئی، اور زمانہ نزول کے اعتبار سے سورہ تحریم 7 یا 8 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس اعتبار سے اس کا ایک خاص پس منظر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 ہجری کو حضرت سیدنا حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت نامہ دے کر والی اسکندریہ کے پاس بھیجا۔ والی اسکندریہ نے بطور تحفہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ کے طور پر ماریہ قبطیہ اور ایک اور خاتون بھیجی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ قبطیہ کو شرف زوجیت عطا فرمایا۔ 8 ہجری کے آخر میں حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے ہاں حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ تو اس اعتبار سے سورہ تحریم کا خاص تعلق ہے حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو اس اعتبار سے اس کا سال 8 ہجری بنتا ہے۔ سورہ تحریم کی ابتدائی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص ایک امر کی طرف توجہ دلائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات فرط محبت کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونا گوارا نہ کرتی تھی،
اور بسا اوقات یہ صورتحال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل ہو جاتی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پر ازواج مطہرات کو متنبہ کیا کہ باوجود اس کے کہ تم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی ہو، لیکن تمہیں اپنی مرضی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کو ترجیح دینا ہوگی۔ اس ابتدائی آیت کا پس منظر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی خاص امر کی بنیاد پر ایک خاص واقعہ کے پس منظر میں خود پر شہد کو ممنوع قرار دے دیا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد کو کلیتاً حرام قرار دے دیا ہو، بلکہ خود کے لیے ممنوع قرار دے دیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے خاص حکمت کے تحت ارشاد فرمایا کہ حبیب آپ نے یہ جو شہد نہ کھانے کی قسم فرمائی ہے، آپ اس کا کفارہ ادا فرمائیے اور شہد تناول فرمائیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس امر کو دلیل بنا کر آپ کی امت کے افراد حلال چیزوں کو خود پر حرام کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پر شہد کو اس وجہ سے حرام قرار دے دیا تھا کہ آقا علیہ السلام حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف فرما تھے، تو حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ ماریہ کے ہاں دیکھ کر واپس تشریف لے گئی۔ تو جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ کہنے لگی کہ آپ نے فلاں بوٹی تناول فرمائی ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شہد کھایا ہے، آج کے بعد میں بالکل شہد نہیں کھاؤں گا، تم اس بات کو صیغہ راز میں رکھنا۔ چنانچہ یہ بات ازواج مطہرات تک پہنچ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نہ کھانے کی قسم فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر ازواج مطہرات کی سرزنش فرمائی، اور اس سے امت کی خواتین کو پیغام مل گیا کہ وہ اپنے شوہروں کے راز رکھیں۔ بسا اوقات معمولی سی بات کسی بڑے حادثے کا سامان بن جاتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی اصلاح کے بعد اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو حکم دے رہا ہے کہ تم جہنم کا ایندھن بننے سے خود کو بھی بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ بچپن سے ہی اپنی اولاد کی اس نہج پر، اس ڈگر پر تربیت کرو کہ تاکہ جو ہی وہ حد بلوغت کو پہنچیں تو وہ ان کی فطرت ثانیہ میں دین رچ بس جائے اور ان کی دینی تربیت کے لیے کسی طرح کی مشکل نہ درپیش آئے۔ بس اگر تم نے اپنی اولاد کی اصلاح نہ کی تو تم خود کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی طرف لے کر جاؤ گے۔ تو تمہیں اس امر سے بچنے کے لیے اور خود کو بھی جہنم سے بچانے کے لیے اپنی اولاد کو دینی ڈگر پر چلانا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو اس بات کی طرف متنبہ کیا
کہ اگرچہ انسان خطا کا پتلا ہے اور اسے خطا سرزد ہو ہی جاتی ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے امر فرما دیا کہ اہل ایمان، جب تم سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو تم میری مقدس جناب میں توبہ کر لو، ایسی توبہ کہ جس کے بعد پھر گناہ نہ ہو۔ نبی رحمت شفیع معظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان توبہ کر لے، توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ توبہ کے لیے یہ بات شرط لازم ہے کہ انسان پچھلے گناہ کو چھوڑ دے اور اپنے اندر ندامت اور شرمندگی کا احساس پیدا کر لے اور ہمیشہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کر لے۔ پس جب وہ اس شرط پر پورا اتر لے تو وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاف فرمانے والا پائے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے اور کفار کے لیے دو مثالیں بیان فرمائی کہ حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فرعون کی بیوی تھی، فرعون کے گھر میں رہتی تھی، پس جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر تشریف لے آئے تو حضرت سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کرتی اور آپ کو دیکھ کر آپ پر ایمان لے آئی۔ پس جب فرعون کو اس بات کی اطلاع مل گئی، اسے یقین ہو گیا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اب موسیٰ پر ایمان لا چکی ہیں، تو اس نے آپ کے دونوں ہاتھوں میں کیل لگا دیے اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہ کو اس مشکل مرحلے پر تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ان کے عزم اور ان کے حوصلے کو داد دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مبارک جنت سے پردہ ہٹا کر حضرت سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہ کو جنت کی بہاریں دکھائی۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب حضرت سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہ کا عزم، ہمت اور حوصلہ مزید بلند ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مثال کو بیان کر کے کفار کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ ایمان اور محبت الہی کمزور سے کمزور ایمان کو بھی ناقابل تسخیر بنا دیتی ہے، کیونکہ کوئی بھی بندہ اپنی دولت کی بنیاد پر، اپنے فن کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نہیں پا سکتا، اور کمزور سے کمزور انسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی بنیاد پر، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں دوسری مثال مسلم خواتین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کہ وہ کس طرح پاک دامن تھی، اپنی عصمت کی حفاظت فرماتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہاں پر مسلم خواتین کو بھی اپنی عصمت کے گوہر کا تحفظ کرنے کا حکم دیا کہ وہ کسی صورت پر اس گوہر نایاب کو بے آب نہ ہونے دیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی عصمت کی حفاظت کی بنیاد پر کسی نیک بخت
اور کسی نامور فرزند کی ماں بننے کا شرف عطا فرمائے۔ سامعین محترم، سورہ تحریم میں ہمارے لیے خلاصہ کلام کے طور پر بنیادی تعلیمات ہیں کہ مسلمان کبھی بھی اپنی مرضی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر فوقیت نہ دیں، بلکہ اپنی زندگی کے ہر معاملے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو فالو کریں۔ اسی طرح مسلمان خواتین کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے ہر معاملے کو صیغہ راز میں رکھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے شوہروں کے لیے پردہ اور ان کے شوہروں کو ان کے لیے پردہ قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان اپنی اولادوں کی بچپن سے ہی بہتر تربیت کریں، کیونکہ جب وہ حد بلوغت کو پہنچیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اچھے کام، وہ ان کی فطرت ثانیہ بن چکی ہوگی، ان کے لیے دین پر چلنا مشکل نہیں بلکہ آسان ہو جائے گا۔ اس ساری گفتگو کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم میں اہل ایمان کو اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا کہ انسان کے ساتھ خطا لازم ہے، بس اگر اسے گناہ ہو جائے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ آخر میں ہمارے لیے 2 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ درس رکھ دیا، وہ لوگ جو اسلام پر، دین پر آزمائشوں کے باوجود چلیں اور دین کے رستے پر آزمائشیں اور تکلیفیں برداشت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا اجر رکھا ہے۔ اور خواتین اسلام کے لیے یہ پیغام بہت اہم ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں، چاہے دنیا کی کوئی چیز ادھر سے ادھر ہو جائے، دنیا کا نظام درم برم ہو جائے، وہ کسی بھی صورت میں اپنے گوہر عصمت کو تار تار نہ ہونے دیں۔ نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم میں کس گوہر یکتا کو رکھا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔